بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کا کوئی بھائی بہن نہ ہو وہ پیاسی روح عمر بھر ان میٹھے رشتوں کو ترستی رہتی ہے۔ میں ذرا سمجھدار ہوئی تو ان انمول رشتوں کی کمی کو میں نے بھی محسوس کیا۔ تاہم میری امی نے مجھے اتنی توجہ دی کہ میری سہیلی اور بہن بن گئی۔ والد بھی روزانہ شام کو میرے ساتھ وقت بتانے لگے، کبھی میرے ساتھ ٹینس کھیلتے، کبھی سیر کو لے جاتے اور انڈور گیم کھیل کر کمپنی دیتے۔ میرے والدین اتنے باشعور تھے کہ انہوں نے مجھ کو تنہائیوں کے جنگل میں بھٹکنے نہ دیا۔ ہم اتنے زیادہ دولت مند نہیں تھے، لیکن کنبہ چھوٹا ہونے کے سبب اخراجات کم تھے۔ والد صاحب نے عمر بھر کی جمع پونجی سے ایک جدید علاقے میں چھوٹا سا گھر بنایا۔ ان دنوں میں FA کی طالبہ تھی جب ہم نئے مکان میں شفٹ ہوئے تھے۔ ہم ایک معمولی سے گھر سے بہت بہتر گھر میں آ گئے تھے۔ میں سارا دن گھر کو سجانے سنوارنے میں مشغول رہتی تھی۔ خیر کچھ دن تو نئے مکان کی خوشی میں مگن رہی۔ بالآخر امی کو پڑوسیوں سے رابطے کا خیال آیا۔ ہمارے ساتھ والے گھر میں ایک عمر رسیدہ جوڑا رہتا تھا۔ ان کی اولاد نہ تھی۔ اتنے بڑے گھر میں وہ اکیلے رہتے تھے۔ کوئی ملنے چلا جاتا تو بہت گرم جوشی سے ملتے اور خوش ہو کر آؤ بھگت کرتے۔ ان کا گھر 2 منزلہ تھا۔ وہ اپنے مکان کا زیریں حصہ کرایہ پر اٹھا دیتے تھے۔ اس طرح سے ان کی آمدنی کا معقول انتظام ہو جاتا تھا اور ان کا دل بھی بہلا رہتا تھا۔ میں بھی ان سے ملنے گئی تو نہایت شفقت سے ملے۔ ہمارے گھر کی دیوار ان کے مکان سے ملی ہوئی تھی۔ جب زیادہ آنا جانا ہوا تو ہم نے بھیت سے ہی رستہ بنا لیا۔ خاتون خانہ اصرار کر کے بلاتی کہ 2 گھڑی کے لیے روز میرے پاس آ جایا کرو، تم سے مل کر جی خوش ہو جاتا ہے۔ تبھی میں کالج سے آتے ہی ضرور ایک چکر ان کے پاس لگاتی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی بے حد شفیق تھے۔ معمر ہونے کے سبب میں آنٹی کے کچھ گھریلو کام بھی کر دیا کرتی تھی۔ کبھی چائے بنا دیتی اور کبھی ان کے کپڑوں کو تہہ لگا کر الماڑی میں رکھ دیتی، اور انکل تو مجھ سے اپنے رشتہ داروں کو خطوط وغیرہ لکھوا لیتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے کہا، بیٹی خولا، تم ہمیں انکل آنٹی کی بجائے دادا دادی کہا کرو۔ تب سے میں انہیں دادا اور ان کی بیوی کو دادی کہنے لگی۔ مجھے یہ نیا رشتہ بہت اچھا لگا۔ انہی دنوں جب میرے سالانہ پرچے ختم ہوئے تو میں ان کی طرف گئی، تب میں نے ان کے گھر کے نچلے پورشن میں ایک شخص کو دیکھا جو لان میں کرسی ڈالے بیٹھا تھا۔ اس کی پشت میری جانب تھی، لہٰذا اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ میں سمجھی کہ ان کا کوئی رشتہ دار مہمان آیا ہوا ہے۔ اس دن دادا دادی گھر موجود نہ تھے۔ میں الٹے قدموں لوٹ آئی۔ واپس دوبارہ لان سے گزرتے ہوئے وہاں وہ شخص نظر نہ آیا۔ میں نے کمرے میں جھانکا تو وہ وہاں موجود تھا۔ یوں ہی اس کو میں نے دیکھا، میں بھاگ کر باہر آ گئی، تبھی وہ بھی باہر آ گیا، مگر میں نے پلٹ کر نہ دیکھا اور دوڑ کر اس کھڑکی سے اپنے گھر پہنچ گئی جو ہماری دیوار میں نصب تھی اور ان کے آنگن میں کھلتی تھی۔ امی کو بتایا کہ دادا اور دادی اپنے گھر نہیں تھے، نہ جانے کہاں گئے ہیں۔ وہ کہنے لگی اپنے کسی رشتہ دار کے گھر گئے ہیں اور مجھے بتا کر گئے ہیں شام تک آ جائیں گے۔ اب تم اس کھڑکی سے نہ آیا جایا کرو، انہوں نے گھر کرائے پر دے دیا ہے۔ ان کے پاس جانا ہو تو گلی سے جایا کرو۔ پتہ چلا ہے کہ ان کا کرایہ دار اکیلا مرد ہے، یہاں نوکری کے سلسلے میں آیا ہے، کسی محکمے میں آفیسر ہے۔ اگلی صبح جب کالج جانے کو نکلی تو وہ بھی اپنی گاڑی نکال رہا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور بس سٹاپ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے بعد متعدد بار سامنا ہوا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا اور میں اس کو دیکھ کر آگے بڑھ جاتی۔ ہمارے بزرگ پڑوسی آ گئے تو ان کو بتایا کہ میں آئی تھی اور وہ گھر میں موجود تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک سنجیدہ شخص ہے، کسی سے فالتو بات نہیں کرتا۔ بہرحال انہوں نے میرا تعارف اپنے کرایہ دار سے کروایا۔ اس کا نام ذیشان تھا۔ وہ واقعی معقول اور سلجھا ہوا شخص لگ رہا تھا۔ دادی چائے بنانے چلی گئیں، تبھی وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ پوچھا، آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ یہ ایک عام سا اور آسان سوال تھا، لیکن مجھے اس سے بات کرنا آسان نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اس کی باتوں کا بس ہوں ہاں میں ہی جواب دیا۔ امی کو احوال بتایا تو کہنے لگی، بیٹی تم نے اس کے ساتھ زیادہ باتیں تو نہیں کی، خیال رکھنا ایسے لوگوں سے زیادہ بات چیت ٹھیک نہیں رہتی۔ اس روز میرا کالج میں ضروری پریکٹیکل تھا اور وقت پر پہنچنا بھی لازم تھا۔ موسم بہت خراب تھا،
گھر سے نکلتے ہوئے دیر ہو گئی اور کالج بس روانہ ہو گئی۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ بوندا باندی شروع ہو گئی۔ بارش رفتہ رفتہ تیز ہونے لگی۔ میں گھبرائی ہوئی پبلک بس کا انتظار کر رہی تھی کہ ذیشان کی گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ کہنے لگے میں آپ کو کالج چھوڑ دیتا ہوں، بارش تیز ہو گئی ہے اور آپ بھیگ جائیں گی اگر بس کے انتظار میں اسی طرح کھڑی رہیں۔ موقع غنیمت جان کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہی پوچھا، آپ کالج ہی جائیں گی نا؟ جی، میں نے منہ سے جواب دیا۔ ابھی ہم نے تھوڑا سا سفر طے ہی کیا تھا کہ راستے میں بارش اور تیز ہو گئی۔ باتوں باتوں میں میری واپسی کا وقت بھی انہوں نے معلوم کر لیا۔ آج اسے سوٹ میں ملبوس دیکھا تو پہلی بار مجھ کو وہ جاذب نظر شخص معلوم ہوا، اور میرے اندر چھپی ہوئی شرمیلی لڑکی نے اس کو وجیح ہونے کی سند دے دی۔ بہرحال نئے ماڈل کی کار، اعلیٰ عہدے پر فائز اور اچھے اخلاق رکھنے والے آدمی سے میں تو کیا، میری جیسی کئی لڑکیاں متاثر ہو جاتی ہیں۔ خالد سے واپسی پر باہر آئی تو ذیشان پہلے سے ہی موجود تھا۔ میں نے اسے دیکھ لیا، پھر بھی اس طرح بند کر گاڑی کے پاس سے گزرنے لگی جیسے اس کو دیکھا نہ ہو۔ اس نے مجھ کو آواز دی، ارے کمال ہے، آپ بارش میں اور اس کیچڑ میں پیدل جائیں گی؟ آج آپ کی قسمت اچھی ہے کہ میرا ادھر کام نکل آیا تھا، سوچا آپ کو لیتا چلتا ہوں، کرایہ دار ہی صحیح، ہوں تو آپ کا پڑوسی، آپ کا بہت حق ہے مجھ پر۔ اتنا بڑا افسر ایک معمولی لڑکی کو لینے بھلا کیوں آئے گا؟ ادھر کام ہی ہوگا۔ میں اس سوچ سے خود کو تسلی دے کر ذیشان کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ گھر پہنچ کر امی کو بتایا۔ وہ کہنے لگی، چلو بارش تھی آج تو ان کے ساتھ آ گئی ہو، آئندہ محتاط رہنا۔ شام کو فارغ ہوئی، دادا میاں اور دادی جی سے ملنے گئی۔ وہ بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ آج میری نظر بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کی شخصیت اور دولت کا طلسم مجھ پر اثر کر چکا تھا۔ خود کو لاکھ سمجھایا کہ میرا اور اس کا میل نہیں، وہ ایک اجنبی، ایک خوشحال افسر ہے اور مجھ سے عمر میں کم از کم 10 برس بڑا ہے، لیکن دل تھا کہ اسی کے بارے میں سوچے جاتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں متوسط طبقے کی لڑکی جس نے زندگی کی بیشتر آسائشیں دیکھی ہی نہیں تھی، میرے لیے تو وہ ایک شہزادے کی طرح ہو گیا تھا۔ ماں مجھے ہر وقت نصیحتیں کرتی کہ جب کرایہ دار گھر پر ہو تو میں پڑوس میں نہ جایا کروں۔ میں بھی یہی ارادہ رکھتی تھی، لیکن جب وہ مجھ سے مخاطب ہوتا یا اپنے پاس بلاتا تو میں کسی معمول کی طرح خاموشی سے اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ احساس تھا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک مہم سی امید کہ شاید مجھ کو وہ اپنا لے، پسند کر لے اور ایک بہت اچھی زندگی میں پا لوں، میری ڈھارس باندھ جاتی تھی۔ ایک دن کالج سے نکلی تو مجھے وہ نظر آ گیا، اپنی گاڑی میں تھا۔ مجھے پیدل بس سٹاپ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو گاڑی میرے قریب لا کر روک لی۔ کہنے لگا، وہ سامنے عمارت میں میری ایک میٹنگ تھی، وہاں سے نکلا تو تم پر نظر پڑ گئی۔ اگر بس میں جانا نہ چاہو تو میرے ساتھ چلو۔ مجھ کو ماں کی ہدایت یاد آ گئی، اجنبی مرد سے زیادہ ملنا جلنا ٹھیک نہیں۔ تبھی میں سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ اس کا اس طرح دیکھنا مجھے پریشان کر رہا تھا، سخت مضطرب ہو گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے ساتھ نہیں جانا تو پیدل چلی جاؤ، میں نے تو ازراہ اخلاق گاڑی روکی تھی، یہ کہہ کر اس نے کار آگے بڑھا دی۔ تبھی میں اپنی سوچ کے گہرے بھنور سے نکلی اور اشارے سے اس کو رکنے کا کہا۔ اس نے گاڑی روک کر دروازہ کھول دیا اور میں اس کے برابر والی نشست پر بیٹھ گئی۔ جب ہم ایک ریسٹورنٹ کے سامنے سے گزرے، ذیشان گویا ہوا، بہت بھوک لگ رہی ہے، مصروفیت کے سبب ناشتہ بھی نہیں کر پایا، اگر تھوڑا سا کچھ کھا لیں تو تم کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ گھر میں اکیلا رہتا ہوں، کھانا تو باہر سے ہی کھانا پڑتا ہے، جانتی ہو نا۔ میں چپ رہی۔ اس نے میری خاموشی کو رضا جانا اور گاڑی ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی کر دی۔ کہنے لگا، خولا بی بی اتر آؤ، تھوڑا سا کھا پی لیتے ہیں۔ اب مجھے اس کے ساتھ جاتے ہوئے حجاب آ رہا تھا اور منع کرتے ہوئے بھی لحاظ تھا، ناچار میں اس کے ساتھ جا بیٹھی۔ یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں کسی ریسٹورنٹ میں گئی تھی۔ اس نے کھانے کا آرڈر دیا، میں نے ذیشان کے اصرار پر تھوڑا سا کھایا۔ وہ کھاتے ہوئے باتیں بھی کرتا جاتا تھا۔ اس نے کہا، خولا بی بی تم بہت اچھی لڑکی ہو،
بہت معصوم ہو، میں جانتا ہوں۔ تم آج کل کی سوسائٹی کی برائیوں سے دور ہو، ہمیشہ ایسے ہی برائیوں سے دور رہنا، اور جب موقع ملے کسی اچھے انسان سے شادی کر کے وقت پر گھر بسا لینا۔ یہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ فضول مشاغل میں اپنا قیمتی وقت ضائع مت کرنا۔ میں خاموشی سے اس کا لیکچر سن رہی تھی، جو باتیں اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی وہ کوئی بات اس نے نہ کہی۔ پھر بھی میں اس کے خواب دیکھنے لگی کہ شاید یہ میری عمر کا تقاضا تھا۔ خود سے ہی میں نے یہ سمجھ لیا کہ اس کی نصیحتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے اپنانے والا ہے، جلد میرے والدین سے رشتہ مانگنے کا ارادہ رکھتا ہے، ورنہ ایسی نصیحتیں کیوں کرتا۔ اس روز کے بعد جب میں اکیلی بیٹھی تنہائی میں اسی کے بارے میں سوچتی، خیالوں میں اس کے ساتھ باتیں کرتی، حالانکہ اظہار محبت تو دور کی بات، اس نے تو لگاوٹ کا بھی اظہار نہ کیا تھا، اور میں تھی کہ جیسے کسی نے حقیقت میں میری دنیا بدل کر رکھ دی تھی۔ یہ ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ دادا دادی سے اس کے بارے میں پوچھوں کہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ۔ میری آنکھوں پر خشکمانی کی ایسی چمکتی دمکتی پٹی چڑھی کہ اس کا اصل روپ نہ دیکھ سکی، یا میں نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ میں تو بس اس کی ہونا چاہتی تھی۔ اپنی اس بے خودی پر میں خود بھی حیران تھی۔ اب پڑوسن دادی کے گھر ذیشان سے جب بھی سامنا ہوتا، وہ پہلی بار یہی پوچھتا، پڑھائی ہو رہی ہے؟ دل لگا کر پڑھ رہی ہو نا؟ دیکھو اپنی تعلیم کی طرف سے غفلت مت کرنا، یہی ایک چیز ہے جو آئندہ تمہارے کام آئے گی۔ تبھی میں سوچتی یہ عمر سیدھا لوگوں کے ساتھ رہ کر بوڑھی روح ہو گیا ہے۔ میں ایف اے پاس ہو گئی۔ ذیشان کو پتہ چلا، وہ خوش ہوا، مٹھائی لایا اور سب کو دی۔ اس کی انہی باتوں نے مجھے اور بھی اس کا دیوانہ بنا دیا۔ میرا 3rd ایئر میں تیسرا سال تھا۔ ایک دن اس نے مجھے کیک لا کر دیا۔ یہ میری سالگرہ کا کیک تھا جو اس نے دادا دادی کے گھر کاٹا، گویا میری سالگرہ منائی۔ میں نے پوچھ لیا، آپ کو کس نے بتایا کہ آج میری سالگرہ ہے؟ اس نے کہا 3rd ایئر کا فارم بھرا تھا تمہارا، اس میں تمہاری تاریخ پیدائش نکلی تھی۔ سوچا کہ والدین کی اکلوتی ہو، تمہارا کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے، کس کے ساتھ سالگرہ مناؤ گی؟ سو ہم اس کمی کو پورا کر لیتے ہیں۔ اس روز تو مجھے یقین ہو گیا کہ ذیشان بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تبھی میرے منہ سے نکل گیا، ایسے سالگرہ منانے سے کیا فائدہ، عمر بھر ساتھ دے تو بات ہے۔ وہ سمجھ گیا۔ تب اس نے کہا، کل میرے ساتھ تھوڑی دیر کو باہر چلنا، تم کو سب بتاؤں گا۔ اگلے روز میں کالج سے نکلی، وہ گاڑی لیے میرا منتظر تھا۔ میں بنا چون چڑھا اس کی کار میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھے ایک تفریح گاہ میں لے گیا۔ خولا بی بی، جانتی ہو میں تم کو یہاں کیوں لایا ہوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ بڑی مشکل سے اپنی فیملی سے دور وقت کاٹ رہا ہوں اور اپنے تبادلے کی کوشش میں ہوں تاکہ گھر بار سے نزدیک ہو جاؤں۔ دیکھو میرے لیے تم کسی اور خیال کو دل میں جگہ نہ دے دینا۔ یہ میں تم سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ تم کسی دکھ میں نہ پڑ جاؤ۔ جلد میرا تبادلہ ہو جائے گا اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا، پھر شاید ہی کبھی تم سے ملاقات ہو۔ تم اگر ایسا کچھ سوچ رہی ہو کہ میں تم کو پسند کرتا ہوں یا ہماری شادی ہو سکتی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ میں تم کو پسند ضرور کرتا ہوں مگر تم سے شادی نہیں ہو سکتی۔ میں محبت صرف اپنے بچوں سے کرتا ہوں، اور مجھ سے کوئی خواب وابستہ کرنا بیکار کی بات رہے گی۔ بس ایک بات اور کہتا ہوں کہ تم پڑھائی مت چھوڑنا۔ مجھے معلوم ہے تمہارے والد کافی بیمار ہیں اور وہی تمہارا سہارا ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین کو بھی سہارے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ایسے سمے اولاد کو والدین کا سہارا بننا پڑتا ہے۔ اگر کبھی زندگی کے کسی موڑ پر تم کو خدا نخواستہ ایسے حالات کا سامنا ہوا تو تم بے شک مجھ کو یاد کر سکتی ہو، اپنا دکھ اپنی تکلیف کہہ سکتی ہو، میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ وہ کہے جا رہا تھا اور میں گمسم تھی، جیسے کچھ نہیں سن رہی تھی۔ مجھ کو کسی نے اونچے پہاڑ سے دھکا دے دیا تھا، حالانکہ جو خواب میں نے بنے میں نے خود بنے تھے، پھر ان خوابوں میں بسیرا بھی خود ہی کر لیا، ان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ جانتی نہ تھی حقیقت کی دنیا کیا ہے، ارد گرد سے غافل، میں تو بس اپنے بنائے خوابوں کے جال میں جی رہی تھی۔ ذیشان ایک سمجھدار اور جہاں دیدہ انسان تھا۔
اور پہلی نظر میں سمجھ گیا تھا کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچنے لگی ہوں۔ پہلے تو وہ خاموش رہا، پھر جب میں زیادہ ہی کھو گئی تو اس نے مجھے جگانا ضروری جانا۔ وہ مجھے دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا اور نہ ہی میری معصومیت سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے بجائے اس کے مجھے حقیقت کا ادراک دے کر حالات سے محفوظ کر دینا چاہا۔ اس روز تو مجھے اتنا دکھ ہوا کہ وہ مجھے دنیا کا سب سے برا، سب سے سنگ دل انسان لگا تھا، کیونکہ اس نے مجھے میری زندگی کے سب سے میٹھے خواب سے جگا دیا تھا، ایسا خواب جس سے میں کبھی بھی جاگنا نہ چاہتی تھی۔ لمحے بھر کو تو دل نے کہا کہ یہ شخص نفرت کے قابل ہے جس نے میرا دل توڑا ہے۔ یہ کاش کے فریب ہی دے دیتا، میں اس فریب میں جی لیتی، لیکن یہ سچ، یہ تلخ حقیقت مجھے نہ بتاتا۔ کافی دنوں تک میں روتی رہی، میرا دل جیسے جینے سے ہی اٹھ گیا۔ جانتی تھی کسی شان میرے دکھ کو محسوس تو کر رہا ہے، لیکن اس نے مجھ سے منہ موڑ لیا، غمگساری کی اور نہ ناتا رکھا، اور ایک دن اپنا تبادلہ کروا کر ہمارے شہر سے چلا گیا۔ وقت بڑا مرہم ہے، میں نے بھی کچھ عرصہ بعد رو دھو کر صبر کر لیا۔ ان دنوں ابا جان کی طبیعت زیادہ خراب تھی، علاج معالجہ بھی کر لیا، مگر شفا ان کی قسمت میں نہ تھی۔ بیماری بالآخر مرض الموت ثابت ہوئی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کچھ دن ان کے سوگ میں گزر گئے، ہوش جب آیا کہ مشکل وقت سر پر آ چکا تھا۔ جوں تو کر کے تعلیم مکمل کی اور اپنے وطن کی ہزاروں لڑکیوں کی طرح میں بھی سہارے ڈھونڈتی نوکری کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ اب پتہ چلا کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ سال بھر تک ملازمت کے لیے ماری ماری پھرتی رہی۔ ایک روز دادا جی کی زبانی پتہ چلا کہ ذیشان ترقی پا کر مزید بڑے افسر ہو کر ہمارے شہر آ گئے ہیں۔ وہ ان لوگوں سے ملنے آئے تھے۔ میں نے ان کا نام سنا تو رو پڑی۔ دادا سمجھے کہ نوکری نہ ملنے کی معاشی پریشانی اور تنگی نے مجھے رلا دیا ہے۔ کہنے لگے، خولا بیٹی کیوں روتی ہو؟ میں ذیشان سے تمہاری نوکری کے لیے بات کرتا ہوں، وہ ضرور تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اب تو اسے بنگلہ بھی بینک کی طرف سے ملا ہے۔ میں چپ رہی۔ انہوں نے فون ملایا اور ذیشان سے میرے بارے میں بات کی۔ اس نے کہا میں آفس کے بعد آؤں گا۔ شام کو دادا کے گھر آیا اور مجھ کو بلوا بھیجا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں چلی گئی۔ ذیشان جانتا تھا کہ میں اس سے خفا تھی، لیکن اب میرا کیا خفا ہونا، اب تو گھر کو چلانا تھا، زندگی کی کشتی کھینچنے کو ملازمت چاہیے تھی۔ دادا نے مجھے تمہارے حالات سے آگاہ کر دیا ہے، پریشان مت ہو، یہ رہا میرا کارڈ، کل صبح میرے دفتر آ جانا، تم کو ملازمت مل جائے گی۔ ذیشان نے سچ کہا تھا، مجھ کو ان کے ایک فون پر ہی ملازمت مل گئی۔ آج پتہ چلا کہ زندگی میں محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، آج تو محبت کسی دیوانے کا خواب ہی لگتی ہے۔ والد کی وفات کے بعد امی صدمے سے نڈھال ہو کر اب تک بیمار پڑی تھی اور گھر میں فاقوں تک نوبت آ چکی تھی۔ ایسے میں ذیشان کی ذات اندھیرے میں چراغ کی مانند تھی۔ جب مجھ کو تقرری کا لیٹر ملا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بولے، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خوش ہوں کہ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے خوابوں کی دنیا سے نکال کر حقیقت میں زندگی کا مفہوم سمجھا دیا ہے۔ اگر حقیقت کا مفہوم سمجھ لیا ہے تو مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھ لو، یہی رشتہ میرا اور تمہارے درمیان اچھا رہے گا۔ اس طرح تم میرے گھر آ سکو گی، میرے بیوی اور بچوں سے مل سکو گی، اور آئندہ بھی تم کو کبھی زندگی میں کوئی مشکل پیش ہوئی تو میں تمہارے کام آ سکوں گا۔ اگر ایک بڑا بھائی تم کو مل جائے تو کیا خوشی کی بات نہ ہوگی؟ جی، بہت زیادہ خوشی کی بات ہے۔ میں نے آنسو پوچھتے ہوئے اس مقدس رشتے کو قبول کر لیا۔